السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسل میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جن جن ممالک میں ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج دو اپڈیٹس تھیں، وہ آپ کے ساتھ میں نے وہ شیئر کرنی تھیں۔ ایک تو یہ کہ میڈیکل کے حوالے سے انشاءاللہ جو ہمیں پتہ چلا ہے آفٹر 24 اور ایک اچھی خبر آئے گی اور ہو سکتا ہے کہ عدالت میڈیکل کرانے کی اجازت دے دے۔ یہ لیٹسٹ وہ اپڈیٹ ہے۔ اور اس کے بعد دوسری اپڈیٹ نکاح خواں اور جو گواہ ہے اس کے حوالے سے ہے۔ ان کا رونا پٹنا وہ شروع ہو چکا ہے اور وہ بالکل تیار ہیں ظہیر اور شبیر کے خلاف بیان دینے کے لیے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل جو ملزمان ہیں وہ باہر ہیں اور بڑے آرام سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بڑا ان کو VIP پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور جو یہ غریب ہیں وہ اندر ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی انہوں نے جرم نہیں کیا، جرم بالکل انہوں نے کیا ہے، لیکن یہ اتنے بڑے مجرم تو نہیں ہیں۔ سب سے بڑے مجرم جو ہیں وہ ظہیر اور شبیر ہیں، لیکن سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ میں اصل میں باتوں کو بار بار رپیٹ کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کوئی نئی اپڈیٹ ہو، کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہو تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ تو باتوں کو بار بار رپیٹ کر کے تو بے انتہا ویڈیوز بن سکتی ہیں، آپ کا بھی ٹائم ضائع کروں گا اپنا بھی۔ تو اس وجہ سے کوشش ہوتی ہے کہ جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہو، صحیح اپڈیٹ ہو، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تقریباً 2 دن ہو گئے ہیں اور یہ نمرہ کاظمی کا جو کیس ہے، یہ میں نے بہت خاموشی اختیار کر لی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ کو تھوڑی سی چیزیں ڈسٹربنگ نظر آنا شروع ہوتی ہیں نا، تو پھر آپ کو تھوڑی سی انویسٹیگیشن ضرور کرنی چاہیے۔ تو میں اس کے اوپر ویڈیو تو نہیں بنا رہا تھا، لیکن اپنی جو میں نے انویسٹیگیشن تھی وہ پوری رکھی ہوئی تھی۔ وہ پھر میں نے رابطے کرنا شروع کیے شاہ رخ کی فیملی کے ساتھ، اور وہاں سے کچھ حقائق ہمارے سامنے آئے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے بعد میں کبھی نمرہ کاظمی کا ذکر بھی نہ کروں اور نہ شاہ رخ کا کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کہانی نکلی ہے وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور جو میڈیا پہ دکھائی جا رہی ہے اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، اور دوسری بات یہ اس کو گینگ سے ملایا جا رہا ہے، تو بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سمپل سی ایک جاہلوں والی لو سٹوری ہے۔ بچی ہے، وہ گھر سے نکلی، اپنی مرضی سے گئی، وہ سب آپ نے دیکھا۔ اور سب سے بڑی بات، آپ نمرہ کو دیکھ لیں، جب وہ نکلی تھی، جب اس کا نکاح کی ویڈیو سامنے آئی تھی تو وہ کیسی تھی اور اب وہ کیسی ہے۔ تو ایسی بچیاں جن پہ تشدد ہوتا ہے، جنہیں مارا جاتا ہے، جن کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، تو وہ اتنی فریش اور اتنی میک اپ کے ساتھ وہ ویلاگز نہیں بناتی۔ پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں پر شاہ رخ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ گینگ ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ گینگ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لڑکا ذہنی طور پہ فارغ ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے جہاں تک جتنی انفارمیشن ملی ہے ان کی فیملیز کی طرف سے کہ یہ فارغ ہے، ضدی لڑکا ہے، ایون کہ والدہ کی بھی یہ عزت نہیں کرتا۔ اس نے وہ محبت کے جال میں اس کو پھنسایا، یہ جو کچھ بھی کیا، سو کال جسے آپ سچی محبت کہتے ہیں، تو اس نے بلا لیا ہے، اور پورا خاندان ان لوگوں سے ناراض ہے، ان لوگوں سے ملتا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اس کی والدہ نے بھی شاہ رخ کو وہ علیحدہ کر دیا تھا۔ اور میں اصل میں ان چیزوں میں زیادہ اس لیے جاننے کی میں نے ضرورت محسوس کی کہ جب یہ بچی گئی تھی، میں والدین کے پاس جا رہی ہوں، اور اس نے آ کے جو انٹرویو دیا تھا نا، اور اس کے اندر اس نے صرف 2 جملے ہی بولے تھے نمرہ نے، وہاں سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ وہ والی کہانی نہیں ہے جو مہدی علی کاظمی کی بیٹی کے حوالے سے کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد میں ڈیلی دیکھتا ہوں کہ مختلف یوٹیوبر اس کو گینگ کے ساتھ ملانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ ایک بچی اپنی مرضی سے جا رہی ہے تو آپ ضروری ہے کہ اس کو جا کے گینگ کے ساتھ ہی ملا دیں۔
یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا. یہ تو بے انتہا کیسز، یہ تو سامنے آ گیا کیس اس لیے مہدی علی کاظمی بھائی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یہ تو آئے دن جو ہے یہ کام چل رہے تھے پاکستان میں. بچیاں اپنی مرضی سے بھی جاتی ہیں اور اس میں غلطی ہے بچیوں کی. ٹھیک ہے نا، تو اس میں غلطی ہے. بچیوں کو سوچنا سمجھنا چاہیے. اور بچی کو یہ تو پتا ہے کہ ماں باپ سے چھپ کے میں نے موبائل یوز کرنا ہے اور محبت کی باتیں کرنی ہے. تو بچی کو اتنی عقل نہیں ہے کہ میں جب گھر سے تنہا نکلوں گی تو میرے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو بچی کو بھی عقل ہونی چاہیے. تو آپ ہر جگہ پر اس چیز کو نہ لے آیا کریں کہ جی جناب بچی کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، بچی معصوم ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آج کل جو 2022 جا رہا ہے، کوئی بچی معصوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اتنا گند پھیل چکا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں. وہ تو ہم لوگوں کے دور تھے کہ میٹرک میں بھی ہم لوگوں کو اتنی عقل نہیں تھی جو آج کے 5 سے 6 سال کے بچے کو عقل ہے. وہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، اس کو میں کہتا ہوں کہ بیٹا میرے دور کے 50 بچے اور اس دور کا ایک بچہ برابر ہے. اتنی عقل آ چکی ہے لوگوں کو. تو اس کو بالکل کسی گینگ کے ساتھ نہ جوڑیں. یہ ان کی آپس کی جو ہے سو کالڈ محبت ہے، یہ ان کے اپنے گھر کے رونے پیٹنے ہیں اور اس کو بالکل وہ ہائپ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ چاہتے بھی یہ ہیں کہ یہ چینل پہ مشہور ہو جائیں. اور میں آپ کو ایک پہلے جو ہے وہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ 1-2 سال کے بعد نمرہ کاظمی جو ہے وہ بہترین ایکٹریس بن کے آپ لوگوں کے سامنے آئے. آئی ڈونٹ نو ایز اے ماڈل آئے یا ایز اے فلم سٹار آئے، وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. تو ان چیزوں کو زیادہ ہائپ دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ صرف اپنی وی لاگنگ کے لیے اور اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے ساری گیم کھیلی جا رہی ہے. کوئی گینگ، کوئی کچھ نہیں ہے. جہاں تک ہمیں اطلاعات ملی ہیں وہ یہ کہ شاہ رخ جو ہے وہ نہایت ضدی بدتمیز لڑکا ہے. والدہ کے ساتھ بھی بدتمیزی کرتا ہے اور ان کی پوری فیملی نے ان کو چھوڑا ہوا ہے، آگ کیا ہوا ہے. میرے پاس ساری ریکارڈنگز موجود ہیں. میرے پاس وہ بھی ریکارڈنگ موجود ہیں جو نمرہ نے باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے، اور میرے پاس اخباروں کی کٹنگ بھی موجود ہیں جس کے اندر لا تعلقی کا اظہار کیا ہے پورے ان کے خاندان نے کہ ہم لوگ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ جو خالہ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے وہ بھی سراسر بالکل بے بنیاد ہے کہ نعوذ باللہ گندے لوگ ہیں اور یہ دبئی جاتے ہیں اور فلاں ہیں. انہوں نے مجھے یہاں تک کہا ہے کہ ہمارے پاسپورٹ حاضر ہیں. ہم زندگی میں پاکستان سے صرف 1 یا 2 بار گئے ہیں اور وہ بھی یا عمرے کے لیے گئے ہیں اور یا حج کے لیے سعودیہ گئے ہیں. اس کے بعد ہمارا کہیں کا کوئی ویزا نہیں لگا ہوا. تو اس طرح کی سنسنی خیز خبریں پھیلانا اور پھر اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر دینا یہ بالکل سراسر غلط ہے. دیکھیں، ہم لوگ جرنلسٹ ہیں، ہم نے سچ پہ بات کرنی ہے. ہم نے یہ نہیں کہ ایک چیز ہمارے ہاتھ آ گئی ہے اب کوئی دمبا اور بکرا بھی کوئی مطلب کہیں سے غائب ہوتا تو ہم کہیں گے اس کو گینگ والے اٹھا کے لیں گے. ایسے مت کریں. ٹھیک ہے، ایسے ہم لوگوں کی اپنی جو ایک رپورٹنگ ہے وہ خراب ہوتی ہے. ہم لوگوں کی اپنی شخصیت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے کہ یار یہ تو اب ایک ہی چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں. تو اس میں یہ ان کی اپنی لو سٹوری ہے اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہم 2 دن سے ہماری ٹیم لگی ہوئی تھی، ہم نے ساری چیزیں اکٹھی کی. پھر ہمیں لاسٹ ٹائم میں کہا گیا کہ آپ تھوڑی مہربانی کریں، ابھی آپ اس کو وائرل نہ کریں، اپنے پاس رکھ لیں. تو جب ہم آپ کو کہیں گے اس وقت آپ اس کو وائرل کریں. ٹھیک ہے، وہ ہم نے اپنے پاس سیف رکھ لی ہے. ہر چیز کھل کے ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ اس کو بھیج دیں اور آئندہ ان کا نام بھی نہ لیں. اور ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے بعد ان کا میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر بھی نہ کروں. اور باقی انشاءاللہ 13 تاریخ بھی جو ہے نزدیک ہے. ظہیر گینگ کے حوالے سے بھی مزید آپ کو چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. وہ چیٹ آپ کے سامنے آ گئی. میں نے آپ کو کہا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ باتیں مت کروں جو آلریڈی یوٹیوبرز کر چکے ہیں. کیسے وہ پولیس کی کسٹڈی میں بیٹھ کے جو ہے وہ مہدی علی کاظمی بھائی کو ذہنی ٹارچر کرتا رہا لڑکا، اور پھر ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی ہوں گی. تو بہرحال لیٹسٹ اپڈیٹس یہ تھیں. اور دوسرا یہ کہ وہی آخری بار جاتے ہوئے میں کہوں گا کہ کسی بھی چیز کو مطلب وائرل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو آپ کسی چیز کے ساتھ ریلیٹ کر دیں. ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس گینگ کے ساتھ جو ظہیر گینگ ہے، کوئی ان کا لینا دینا نہیں ہے. یہ سمپل سا کام تھا، اس کے بعد یہ میڈیا پہ آ گیا اور آگے جو ہے نا کہانی کچھ اور ہے، بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو غلط رپورٹنگ سے گریز کریں برائے مہربانی اور کوشش کر لیں، اپنی تسلی کر لیں
پھر اس کے بعد جا کے کوئی خبر دیا کریں۔ انشاءاللہ جیسے ہی کوئی مزید اپڈیٹ آتی ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔